رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار کا دن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ لبیک، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور زبان حال سے بھی کہتے ہیں لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ ہم بھی سوالات کرتے ہیں، آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے پیغامات ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، اور جو آج موضوع ہے اس سے متعلق بھی اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اپنے سوالات اور اپنی آراء آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور دیگر امور پر بھی، زندگی کے مختلف معاملات پہ، معاشی سرگرمیوں پر، اچھی بری صحبتوں اور افعال پر اگر آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، کچھ تجزیہ لینا چاہتے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کال، آپ کا پیغام، آپ کا ٹیکسٹ میسیج ہم رکھیں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی کے سامنے، اور ان سے ایک ماہرانہ اور ایک نپا تلا تجزیہ اور مدنی پھول جو وہ پیش کرتے ہیں وہ لیں، اور اس سے اپنی زندگی میں انشاءاللہ عز و جل مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے شعبان کے حوالے سے، اور کیونکہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور شعبان کی اپنی برکتیں ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آقا کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شب برات بھی ہے۔ شب برات کی بھی اپنی برکتیں ہیں، شعبان کے روزوں کی بھی اپنی برکتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں یہ بھی ہمارے گفتگو میں شامل رہے گا۔ لیکن آج جو پرٹیکولر موضوع ہم لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے معافی، یعنی معافی چاہ لیجئے، معافی مانگ لیجئے، معافی کے خواستگار ہو جائیے، اور جو آپ سے معافی مانگے تو پھر اسے معاف کر دیجئے۔ کوشش یہ ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے ٹوٹے ہوئے تعلق جڑ جائیں، اور جو رشتوں میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں وہ پر ہو جائیں، اور ایک محبت اور اتفاق و یگانگت کا، میل جول کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بحال ہو، اور خوشیاں و مسرت اور ملنے جلنے کی جو فضا ہے وہ شریعت کو جس طریقے سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ عبدالواجد بھائی، ہمارا موضوع ہے اور یہ ہر گھر کا موضوع ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، معاف کر دینا اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہنا، یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برا کر دے، کوئی ظلم کر دے، کوئی زیادتی کر دے، تو وہ حد المقدور جو سب سے پہلی کوشش انہیں کرنی چاہیے وہ معاف کر دینا چاہیے۔ اور معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دے تو اس کا تیرے ہاں کیا مقام ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مفہوم ہے اس قول کا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو معاف کر دینا یہ انسان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ وہ انسان جو معافی کو، معاف کر دینے کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے
تو دنیا ہو یا آخرت اس کی عزت ہی عزت ہے. دنیا میں لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں اور وہ یقیناً اچھا ہوتا بھی ہے, اور آخرت میں تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے درجات کو بلند فرما دیا جائے گا, اس کو وہ مقامات عطا فرمائے جائیں گے کہ دوسرے لوگ اس پر رشک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مہروز بھائی ہمیں جو ہے وہ اس صفت کو اپنی صفت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سے اچھا آدمی کون ہے, بہترین آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے, زیادہ متقی ہو, سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو, اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتا ہو, وہ نیکی کی دعوت دیتا ہو, برائی سے بچاتا ہو اور صلہ رحمی کرنے والا ہو. تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات ہیں, اور اللہ کرے ہم بھی اچھے بن جائیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ مبارک زبان کہ جس کے اچھا کہنے سے یقیناً لوگ اچھا ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے جو صفات بیان فرمائی ایک اچھے فرد کی, معاشرے کے ایک بہترین شخص کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں, میں اور آپ اور مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور کریں, بجائے یہ دیکھنے کے کہ دوسروں میں یہ صفات ہیں یا نہیں. ہم گویا کہ اپنے گریبان میں جھانکیں, خود اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر یہ اچھی صفات ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو سبحان اللہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور مزید اس پہ استقامت پانے کے لیے اور اس کو اختیار میں رکھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, التجائیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ صفات ہماری حیات کا, ہماری زندگی کا, ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر اسے بنانا چاہیے. اور یہاں وہ حدیث شریف بھی میں ہاتھوں ہاتھ بیان ہی کرتا چلوں جو معافی چاہنے, معافی مانگنے, لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, رشتہ داری کے حوالے سے اور لینے دینے کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور بڑی ہی بنیادی حدیث ہے. یعنی اس موضوع پہ گفتگو ہو اور وہ حدیث کہیں نہ کہیں سے نہ آئے, ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے, تعلق توڑ دے, تم اس سے ملاپ کرو, تم اس سے ملتے رہو. اور تیسری چیز یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ کسی پیاری بات ہے. اچھا, اسی بات کو مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. اس حوالے سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی مطلب ہمارے پاس احادیث ہیں, نوید ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. اچھا, ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی مفہوم کو کم و بیش اور طریقے سے بیان فرمایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ قیامت کی سختیوں, پریشانیوں اور قیامت کی گرمی سے ہمیں نجات مل جائے اور ہمارے تمام معاملات آسانی سے ہوں. تو حضور بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب آسانی سے ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں, وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہوں تو یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت ہے. فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. اسی حدیث کو دوسرے انداز پہ بیان کیا گیا. ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے مہروز بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سب اچھوں میں سب سے اچھے ہیں, انہوں نے جب ایک چیز بیان کر دی کہ معاف کرنا جو ہے وہ ایک اچھی صفت ہے, اس کو اپنانا چاہیے, تو میرے ذہن میں گفتگو یہ بات آئی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں, کسی فیلڈ میں, لوگ اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا. سمجھدار وہی ہیں کہ جس نے جس کام میں کامیابی حاصل کی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. بالکل. تو دنیا میں سب سے کامیاب ترین شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور سب سے اچھی, سب سے پیاری ذات بھی سرکار کی ہے.
وہ شعر ہے نا، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، تو اب ہم اس کامیاب ترین ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو جہاں رسول پاک علیہ السلام نے معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں اپنے عمل سے معاف کرنے کے ایسے ایسے واقعات آپ نے جو ہے ہمیں بتائے ہیں کہ انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ یعنی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو یا ایسے معاملات کو رسول پاک علیہ السلام نے معاف فرما دیا. وہ جیسے فتح مکہ والا واقعہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ فاتح مکہ ہو کر تشریف لائے. تو اب آنے کا انداز بھی ایسا نہیں کہ ایسا لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کی انداز سے لگ رہا ہو کہ آپ فاتح ہیں، بلکہ آپ کی گردن شریف جھکی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ تشریف لا رہے ہیں. اب وہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے ستایا ہے، صحابہ کو مارا ہے، پریشان کیا ہے، وہ تمام وہاں موجود ہیں اور سب اس بات کے منتظر ہے کہ اب کوئی فیصلہ ہونا ہے ہمارے لیے یا تو ہمیں قید کیا جانا ہے یا ہمارے لیے کوئی سزا سنائی جانی ہے. مگر یہی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی طرف سب کی نظریں ہیں اور سب کے دلوں میں ایک کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق کے ترجمان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار علی وقار علیہ السلام مفہوم ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کریم باپ کی اولاد ہیں اور آپ خود بھی کریم ہیں. تو اس پر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو. تو یہ اتنا بڑا جو فیصلہ جو معاف کرنے کا سرکار علی وقار نے اپنی ذات سے ہمیں بتایا، اس پر ایک وسوسہ جو آتا ہے لوگوں کو مہروز بھائی کہ یار مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں. ہم زمانہ تو ایسا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے جب تک نہ دیں، روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں، محلوں میں دیکھتے ہیں، فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں، جو جواب نہیں دیتا لوگ اس کو دباتے ہیں. تو اب یہ جو وسوسہ آتا ہے کہ بھئی میں معاف کر دوں گا تو یہ تو مجھے کھا جائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر معاف کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی اور لوگ تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر معاف نہیں کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں ڈر گیا اور میں دم گیا. معاف کر دوں گا، اگر میں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، جانے دوں گا، درگزر کروں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ ڈر گیا ہے اور یہ بزدل ہے اور یہ اس کے بعد طاقت نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتا. حالانکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات، انبیاء اکرام کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے اور میں کسی سے کم نہیں ہوں، تو میں اپنی طاقت کو، میں اپنے اختیار کو نافذ کیوں نہیں کروں؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، صحیح، ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا اختیار، اس کی طاقت اور اس کا نافذ کرنا اس سے بڑھ کر کون ہے؟ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، دنیا کے حوالے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت، جسے کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا، کیا ہوا، اور ہمارے جو اختیارات ہیں، جو طاقت ہے، جو بھرم ایک ہم نے دنیا میں بنایا ہوا ہے، یہ سب جاتا جائے گا. اور پھر اس پہ مستزاد یہ، اس پہ مزید یہ کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا واجد بھائی، تو مطلب اس وقت کیا کریں گے؟ یہاں تو چلو طاقت نافذ بھی کر لی، کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون بچائے گا اگر ظلم و زیادتی اس طریقے سے؟ یہ جو تاثر ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنا بزدلی کی علامت ہے، معاف کر دینا کمزوری کی علامت ہے. تو بحیثیت مسلمان جو ہے نا، جو اسلام کی تعلیمات جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا، وہ دوسری ہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ عزت اور ذلت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی، اور اگر وہ چاہے گا تو ذلت آپ کا مقدر ہو جائے گی. تو لوگوں کے کہنے کرنے سے کچھ نہ ہوگا. اس معاملے میں خاص طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنما ہے. حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
اور بندہ اگر کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا. کیا بات ہے. میں دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پڑھ دوں کہ بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا. تو وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اب جو عزت بڑھے گی وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ ہے اور ہم نے اس کے بہت سے مظاہر دیکھے ہیں. امیر سنت کی ذات اس حوالے سے بہترین مثال ہے. آپ نے تو یہاں تک لکھا کہ جو میری جان کا بھی دشمن ہے تو میں نے اسے معاف کیا. تو آپ کا یہ طرز عمل مخلوق کی ہدایت کا سبب ہے. بالکل. بہت سے ایسے گھر جو معاف نہ کرنے کی وجہ سے بگڑنے والے تھے، امیر سنت کے وہ اہل خانہ مرید ہوئے، وہ صاحب مرید ہوئے، انہوں نے جب اپنے مرشد کا یہ طرز عمل دیکھا تو انہوں نے اسی چیز کو اپنایا اور آج ان کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے. بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں عبد الواجد بھائی کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے اور ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں میں تو، میری جو عزت ہے، میرا جو مرتبہ ہے، میں تو نہیں معاف کرتا اس کو، میں تو بدلہ لے کے رہوں گا. تو ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. مثال اگر وہ خاندانی جھگڑا بھی ہے، دو بھائیوں میں اگر ہو گیا ہے یا کسی اسی طرح کے رشتہ داروں میں ہو گیا ہے، تو اب اگر رشتہ دار سے معافی نہیں مانگ رہا اور سالوں تک معاذ اللہ عز و جل دشمنی چل رہی ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کے گھر نہیں جا رہے ہیں، نہ دعوت میں جا رہے ہیں، نہ دعوت دے رہے ہیں، نہ موت میں جا رہے ہیں، نہ میت میں جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ رہے، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اچھا پھر دوسری طرف سے اگر کچھ نرمی ہو جاتی ہے، ایک اگر یہ نرمی کا کچھ مظاہرہ کرتا ہے اور سامنے والا معاف نہیں کرتا تو اس کی اور لوگوں کے دلوں سے عزت ختم ہو جاتی ہے کہ یار ایک تو یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ جو ہے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، یہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، مگر اس کو جو ہے پڑی نہیں ہے کہ یہ معاف کر دے اور یہ اپنی انا پر اڑا ہوا ہے. تو معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو معاف کرنے والے، نرمی کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں. ورنہ ضد پر اڑے رہنے والوں کا پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی ضد ہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور پھر بالآخر وہ معاشرے میں بیچارے تنہا رہتے ہیں. تو اس لیے انسان کو وہ صفت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی دنیا میں بھی اسے فائدہ ہو اور اس کی آخرت میں بھی اس کے لیے بھلا ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. 16 سال کا جوان بیٹا تھا نا. ہوا یہ کہ وہ اسکوٹر پہ جا رہے تھے، ٹرک والے نے پیچھے سے اس کو ٹکر لگی اور بیٹا وہیں پہ جو ہے ان کا انتقال کر گیا. اچھا ان کے ساتھ ان کا بھتیجا تھا بچہ، وہ گھر پہ خبر دینے آیا. وہ بہرحال اسپتال گئے، وہ تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ایک ہی بیٹا تھا ان کا اکلوتا، 16 سال کا تھا، نوجوان. آپ سمجھتے ہیں گھر میں کیسا قرام مچا ہوگا. بہرحال جو ٹرک والا تھا اس نے بھی ایک اچھی ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ میت میں بھی آیا اور تمام معاملات میں شریک ہوا. یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جس طرح بھی میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں تو میں آپ سے ہر طرح کے معاملے کے لیے تیار ہوں. آپ کیس کرنا چاہتے ہیں، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلے لیں. مگر اس اسلامی بھائی کا، اچھا وہ امیر اہل سنت کے مرید ہونے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے تمام چیزوں کو ترک کرتے ہوئے سارے مجمع کے سامنے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، قصور تو تمہارا ہے، میں مانتا ہوں، میرا بیٹا تو چلا گیا، میں تم سے بدلہ لوں گا تو میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے یہ سکھایا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اچھا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. جی بالکل. جو کسی کو معاف کر دیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بروز قیامت اس طرح کے لوگ جو ہے نا، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، یہ اس کا خلاصہ اور حاصل اس وقت تک یہ ہے کہ جو معافی مانگے تو پھر اسے معاف کر دو. معافی مانگے تو معاف کر دو. تو پہلے کوئی معافی تو مانگے. ہاں پہلے ذہن تو بنے معافی مانگنے کا. پہلے معافی تو مانگے. میں جھکوں کیوں؟ مجھے ایک بڑی پیاری بات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب میں قریب آ رہا تھا، اللہ میں استقامت دے، آمین. تو ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ مہروز، غلطی اور خطا کی تلافی صرف ایک صورت میں ہوتی ہے. غلطی اور خطا جو آپ سے ہو گئی ہے اس کی تلافی صرف ایک صورت ہے، اس کی دوسری کوئی صورت نہیں بنتی.
اور وہ یہ ہے کہ تم اسے ایکسیپٹ کر لو. سب سے پہلی بات یعنی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میں ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, صحیح, ہاں مجھ سے خطا ہوئی. اب آگے جو بھی اس کا بنتا ہے معاملہ پھر وہ چلے گا. جیسے کہ آپ نے ابھی واقعہ بتایا کہ وہ ٹرک والے نے جو پہلی بات کی نا وہ اتنی شاندار اور جاندار تھی کہ اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی. کیا بات, یہ بڑی اہم بات ہے. ہوتا معاملہ کیا ہے کہ معاشرے کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غلطی بھی کرتے اور پھر سینہ زوری بھی کرتے ہیں کہ غلطی کر لی, اب غلطی مان نہیں رہے, سامنے والے پہ ڈال دیتے ہیں, سامنے والے کسی پہ بھی ڈال دیتے. جناب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بھر کی ناکامیوں کا, بے عملیوں کا, بلکہ بد اعمالیوں کا ملبہ بھی جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے اس کے سر پہ ٹوکرا رکھ دیں. صحیح. تو اس بات کو ریئلائز کریں, اس سے ایگری کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ میں انسان ہوں بتقاضۂ بشریت بھی, کوشش کے باوجود بھی, اور جبکہ غفلت تو پھر تو بہت زیادہ غلطیوں کے امکانات ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, صبح دوپہر شام ہوتی ہیں. ایکسیپٹ کریں. بالکل میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوں جو معصوم انل خطا ہے, جس سے خطا نہیں ہو سکتی. محفوظ انل خطا بھی نہیں ہوں میں تو, بالکل کہ خطاؤں سے محفوظ ہو گیا ہوں گویا کہ میں اب مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں. اگر ہم غور کریں, آج ہی کے دن پہ غور کر لیں محسن بھائی, تو آج ہی صبح سے لے کے ابھی تک کئی کمزوریاں, کئی غلطیاں ہو چکی ہوں گی. تو ہم ریئلائز کریں اور بڑا پن یہ ہے کہ معافی مانگیں. سبحان اللہ. صحیح, غلطی ہماری ہے, ہم معافی مانگیں, ہم پہل کریں. اب اس عمل کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے, جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے, وہ معاف کر دیں, وہ معاف. اچھا یہاں پہ جو نا سب سے بڑی بات جو رکاوٹ ہمیں نظر آتی نا, ہم اسباب پر غور کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اس طرف لے جانے والی ہے اور یہ چیز رکاوٹ ہے. انسان کو معافی مانگنے پر جو کے معاملے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یا میری عزت کم ہو جائے گی, یا میں جھک جاؤں گا تو جو ہے لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا جو معاملہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ. تو اگر ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اگر بہت ساری چیزوں میں ہماری مہروز بھائی رکاوٹ ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, تو اگر اس کیفیت سے نکل جائیں گے لوگ کیا کہیں گے, ہمیں لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے. اگر معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, معافی مانگنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگنی ہے. اس کیفیت سے نکل جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میں جھک جاؤں گا تو کیا ہوگا, میں معافی مانگ لوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا. وہ جو میں اپنے عبدالواجد بھائی نے بات کی کہ عزت و ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں وہ دینے والا ہے, آپ جھک جائیے. جب نبی پاک علیہ السلام جو تمام لوگوں میں کامیاب ترین سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ معافی مانگ لیتے تھے لوگوں سے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے, تو ہم اور آپ کس شمار میں, ہمیں بھی جھک جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. وہ حدیث پاک ہے نا, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور اس میں صرف رشتہ داروں ہی کو نہ رکھیں, کسی بھی مسلمان کے حوالے سے ہمارے دل میں بغض و کینہ کیوں ہو, دشمنی کے, عداوت کے یا سختی والے جذبات کیوں ہو. ہم مسلمان ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, تو ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے چاہیے, کشادہ ہونے چاہیے, وسیع ہونے چاہیے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی مانگوں, اگر کسی اور سے غلطی ہو گئی ہے وہ معافی مانگے, اور معافی مانگنے کے بعد معاف کریں بھی. یہاں صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے, کیونکہ صلہ رحمی بھی ظاہر سی بات ہے یہ تو اعظم ہے, یعنی معافی کے حوالے سے اور رشتے قائم رکھنے کے حوالے سے یہ تو بہت بنیادی چیز ہے. فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلہ رحمی کے 10 فوائد بیان فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب بھئی یہ ہے نا ہر کام فائدے کے لیے کرنا ہے, تو صلہ رحمی کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے خوشی غمی میں شرکت کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. تیسرا یہ کہ فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے, مسرت ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. پانچواں یہ کہ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے, شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, نمبر نہیں کرنے دیتا, ہاں جبھی نہیں کرنے دیتا. نمبر 6 یہ عمر بڑھتی ہے. نمبر 7 رزق میں برکت ہوتی ہے. نمبر 8 فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں. کیا بات. نمبر 9 یہ کون سا فائدہ بتا دیا آپ نے, اب یہ میں نہیں عرض کر رہا, تنبیہ الغافلین میں فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ فوت ہو جانے والے آباء و اجداد جو مرحومین ہیں, ہمارے باپ دادا ہیں, تو وہ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس سے خوش ہوتے ہیں. اور
9واں یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے ماشاءاللہ. اور 10واں یہ کہ وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے کیا ہیں. بات ہے، کیا بات. تو یہ وہ ماشاءاللہ. 10 فوائد ہیں جو صلہ رحمی کرنے پر، تعلقات رکھنے پر ہمیں حاصل ہوں گے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل. مرحبا. جزاک اللہ. آمین. حضور آج ہمارا موضوع ہے معافی. مجھے بھی معافی سے نوازنے تاخیر ہو گئی. معافی موضوع رکھا ہے اور جب موضوع ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا تو بات ہوئی کہ جی معافی موضوع رکھتے ہیں تو اس میں بات یہ ہوئی کہ آپ بہت خوش ہوں گے. معافی رکھیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے. تو کیا آپ سے معافی مانگی جائے تو خوش ہوتا؟ معافی ملتی رہے تو آدمی خوش تو ہوتا ہے. ملنا کچھ ملتا ہی ہے نا. جب ملتا رہے گا تو آدمی خوش ہوتا رہے گا. یہ کیسے ریئلائز ہو، سوالات ہی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ریئلائز ہو کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جب غلطی کا احساس ہونا تو معافی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو میں غلطی کرتا ہی نہیں. تبھی تو احساس کی بات کی تھی. احساس ہونا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے. آدمی ٹھوکر کھاتا ہے تو سنبھلنے کا ذہن بنتا ہے نا. جی ایک آدمی کو لگے کہ میں نے ٹھوکر کھائی نہیں ہے, میں کیوں سنبھلوں؟ کیسے احساس ہوگا؟ یہی تو عرض ہے. اصل میں معاشرے میں کیفیت یہ ہے کہ پڑھا یہ جائے. موضوع بڑا اچھا ہے. پڑھا جائے. یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, یہ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا, مسلمانوں کو اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ معافی جو رکھا ہے, بالکل جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, میرا دل دکھایا, وہ آئے معافی مانگے, بالکل آنا چاہیے اسے. بات یہی ہے, شریعت یہ کہہ رہی ہے, تو وہ تو آتا نہیں ہے. اصل میں جس نے غلطی کی ہے یا جس نے حق تلفی کی ہے, یقیناً اس کو معافی مانگنی چاہیے, آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور تکبر سے, ایگو سے, ان کیفیات سے تھوڑا باہر آئے. تھوڑا کیا باہر آئے, اللہ توفیق ہے تو مکمل باہر آئے. ماشاءاللہ. اور یہ غور کرے کہ اول مجھ جیسا انسان, ہم جو انسان ہیں, میں اول تو یہ کہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, مجھ سے گناہ ہونے کے بالکل امکانات موجود ہیں. دوسرا یہ کہ میں خطا سے بھی محفوظ نہیں ہوں. اب جیسے میں اپنے بارے میں بولوں تو ہم مطلب کہ گناہ سے بھی بچے ہوئے نہیں رہے, گناہوں سے بھی مطلب کہ بچنے کی صورت کیا نکالیں. اللہ جس کو بچائے. تو ہم سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, بلکہ خطا نہیں ہوتی ہوگی اس کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. صحیح. جب ایک انسان اپنے بارے میں یہ ریئلائز کر لیتا ہے نا, یہ مطلب ایک تعین کر لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ اور خطا دونوں کا صدور ہو سکتا ہے, ممکن ہے, بلکہ ہوتا رہتا ہے. ہوتا رہتا. تجربات ہیں, وہ سارے مشاہدے موجود ہیں. تو اب یہ کہ اس میں کیسے سوچوں کہ یار میری کیا غلطی ہے. اگر ہو سکتا ہے میری غلطی ہو سکتا ہے میری بھول ہو, تو معافی مانگ لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں سامنے اگر رکھی جائیں, لاجیکل چیزیں بھی اگر سامنے رکھی. اول تو یہ کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. یہ تو قرآن کریم سے ارشاد وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر سے کام لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کریم نے ارشاد فرمایا, سورہ نور میں یہ موجود ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ارشاد ہوا ہے, اور چاہیے کہ معاف کریں, واہ, درگزر سے کام لیں. تو یہ چیزیں موجود. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, اور یہ واقعی گناہوں سے معصوم بھی ہیں. خطا تو خود نہ گناہ کا تصور ہے نہ خطا کا تصور ہے. ٹھیک. جی, مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں سے اپنی امت کی تربیت کا یہ میں معاملہ کہوں گا کہ کتنے مقامات پر معافی مانگنا ثابت ہے. اللہ اللہ. دوسری بات, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معافی مانگنا ثابت ہے, فاروق اعظم کا معافی مانگنا ثابت ہے, اسلاف بزرگان دین, آج تک جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین آئے, کم و بیش سب کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی سیرتوں میں ایک پہلو یہ آپ کو ملے گا کہ
منکسر المزاج تھے، سبحان اللہ. تواضع تھی، عاجزی تھی، اور معافی مانگنے کے واقعات ان کے ملیں گے. یہ تو ہو گئی ایک جیسے نقلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کہ ایک ہمارے لیے ایک موٹیویٹڈ ثابت ہوتی ہے. صحیح. دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں لاجیکل، اگر عقلاً بھی اگر میں بات کروں تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں لگتا کوئی لا سکے گا جو معافی مانگے اور اس کی عزت خراب ہو. اللہ اللہ. یہ ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں، حدیث بھی اس پر موجود ہے. ٹھیک ہے. جو تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. اصل معافی مانگنا تواضع ہے، ایک عاجزی ایک انکساری ہے، اپنے آپ کو کمتر بتانا ہے. اور معافی کے لیے بھی جو معافی مانگے گا، جو معاف کرے گا، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. اس کی عزت بڑھاتا ہے جو معاف کر دے گا. تو اب یہ کہ اگر ایک چیز کا نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے جی نہ آخرت کا کوئی نقصان ہے تو اسے اختیار کرنے میں ہر عقل مند آدمی پیش قدمی کرے گا. ٹھیک ہے. کہ یار اس میں نقصان نہیں ہے. اچھا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. صحیح. ایک تو ہوتا ہے کہ نقصان اور فائدے کا پہلو غور کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے نقصان نہیں ہے. فائدہ پھر وہ مجھے کہ یار فائدہ کیا ہے، تو نقصان نہ ہونا خود ایک فائدے پر دلالت کرتا ہے. لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے. صحیح. تو اب معافی مانگنے میں فائدہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر کوئی آگے کہہ دے کہ یار مطلب معافی مانگنے پر اگر کوئی دو باتیں سنا دے گا تو اگر کوئی دو بات سنائے گا نا تو 40 لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی بات کی تائید کریں گے یار ایسا اچھا کام کیا. یعنی معافی مانگنے پر کوئی کسی کو شرمندہ کرتا ہے تو اسے لوگ اچھا نہیں کہتے. ٹھیک. تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے تو بظاہر نقصان کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. آدمی دن میں کئی دفعہ معافی مانگے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اب جو ہفتہ آئے گا، اب جو جمعرات آ رہی ہے، شب برات ہے، اور ایک مسلمانوں میں ایک بھاری تعداد ہے جن میں ایک یہ رجحان ہے کہ معافی مانگتے ہیں. یہ چونکہ نامہ عمل تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور نجات کی رات ہوتی ہے، تو ایک مسلمانوں میں بڑا خوبصورت ایک طریقہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، تحریر عطا کی ہے. پھر امیر سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر عطا کی ہے معافی کی، تاکہ ہم لوگوں سے ان کے حقوق جو ہم نے حق تلف کیے ہوں یا کیے ہیں وہ معاف کروائیں. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت ہی کرتا چلوں کہ ایک ہے معافی کی چند اقسام بھی ہم یہاں لیں گے. جب حقوق العباد کی بات آ رہی ہے تو ایک حق تلف کیا کہ ہم نے کسی نے کسی کی دل آزاری کی، یہ بھی اس کا حق تلف کیا نا. ٹھیک. اب اس میں ظاہر اس کے اس سے ایسی معافی مانگنی ہے کہ جس سے اس کو ایک راحت و تسکین کا سبب بن سکے. یعنی جتنی تکلیف دی ہے میں جو موٹی عقل میں جو آتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے عمل سے اس کو جتنی تکلیف ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ کے عمل سے اس کو خوشی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تکلیف کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک. کیونکہ زخم چھوٹا بھی ہو نا مرہم اتنا لگایا جاتا ہے. چھوٹے سے زخم پر بھی بالکل جیسے کہ اتنا مرہم نہیں لگا دیں، مطلب مرہم لگا دیں. اتنا چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی بعض اوقات پٹی ہو جاتی ہے کہ پٹی زخم کے لیے نہیں ہے، پٹی تو کور کرنے کے لیے. تو زخم آپ نے چھوٹا دیا ہو لیکن پٹی تھوڑی صحیح کرنی پڑے گی. صحیح. اور پٹی بار بار لپیٹی جاتی ہے تاکہ بالکل وہ زخم کو پکڑ لے. اب آپ بولو زخم اتنا سا تھا پٹی اتنی بڑی کر دی تو یہ زخم کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک. کریں آپ. تو اگر آپ نے چھوٹی سی بھی تکلیف دی ہے نا تو معافی بہت بڑی مانگے آپ. اللہ اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فوائد سے خالی نہ ہوگی. تو تکلیف اچھا ایک تو یہ دل آزاری جیسے میں نے کہہ دی وغیرہ وغیرہ. اب دوسری حق العبد تو تلف ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے مال. کسی کا اپنے مال ضائع کر دیا، اس کا مال کھا گئے. تو اب اس کے لیے یہ کہ معافی بھی مانگنی ہے اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا مال بھی اس کو واپس کرنا ہے. یا تو وہ اپنا مال آپ کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں اگر وارثوں کا مال بھی ہے، یتیموں کا مال بھی ہے، نابالغوں کا مال بھی ہے، اس طرح کا مال ہے تو اب وہ نابالغ جو ہے وہ معاف کرنے کی وہ حیثیت میں نہیں ہوتا. تو پھر یہ سارے حقوق العباد معاف کروانے کی اقسام آپ کی بنتی چلی جائیں گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ، رشتہ داروں، آل اولاد، بھائی بہنوں میں سب سے میں دیکھیں اور پھر آس پڑوس پر دھیان دیں
اور پھر ایک عام مسلمان جن سے آپ کا ملنا جلنا آفس کے اندر اداروں کے اندر ملنا جلنا رہتا ہے، ان سب پر دھیان دیں. آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے قلم پینسل کاغذ ربر لیتے دیتے اور ملتے جلتے آتے جو بھی ہے ایک میکسیمم آپ سوچیں. آپ ایسا سوچیں جیسے آپ غریب ہو گئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو اپنے اچھے حالات میں قرضہ دیا تھا. آپ غریب ہو گئے اور آپ نے اچھے حالات میں لوگوں کو قرضے دیے تھے. اب قرضہ دینے کے بعد اب آپ کو برے حالات آ گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایک پئی وصول کرنی ہے. اب آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو کسی کو بھول گیا ہوگا، بلکہ آپ تو اس کا بھی شاید نام لکھ لو گے، کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی دیا ہو، نہیں جی ہو سکتا ہے اس کو بھی دیا ہو. تو جس طرح آپ یہ یاد کرو گے نا کہ کس کس سے پیسے وصول کرنے ہیں اور اس کی لسٹ بناؤ گے، اسی طرح لسٹ بنائے کس کس سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ اکبر، یہ تو بہت کٹھن کام ہے حضور. نہیں کٹھن کام تو آگے آسانی بھی تو اتنی ہے. افضل الاعمال احمد ہوا، واہ، تو آگے آسانی بھی تو اتنی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی لینی ہے، میزان عمل پر کامیاب ہونا ہے، ٹھیک، پل صراط سے تیزی کے ساتھ رب سلیم کی صداؤں کے صدقے میں گزرنا ہے. انشاءاللہ. تو معافی تو مانگنے کے لیے پروسیجر تو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک، نہیں بالکل دنیا میں اگر معافی مانگ لیں دنیا میں اس طرح سے تو آخرت میں بھی مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تم بندے ہو کر بندوں کے ساتھ معافی کا اور رحم دلی کا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، جس نے تم کو معافی کی توفیق دی بلکہ تمہارے دل میں رحم ڈالا. جی. بلکہ معاف کرنے پر بھی جو تمہارے دل میں رحم ڈالا وہ بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے. توفیق ہی اس کی طرف سے، توفیق اسی کی طرف سے. جب وہ اتنے اسباب پیدا کر رہا ہے، جیسے کسی نے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا بہت پہلے، اللہ تعالیٰ جو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. ایسے ہی کتنی خوبصورت بات ہے. کیا بات ہے. اب مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ کالز کچھ ہم لیں گے. نہیں تو میں اپنا کام کر لوں. جی، شب برات آنے والی ہے. تصور کیجئے کہ میں نے آپ کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حق تلف کیا ہے، آپ کی مال میں، آپ کی عزت میں، آپ کے آبرو میں، آپ کی جان میں، کسی بھی چیز میں. میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے اور تمام سوشل میڈیا کے عاشقان رسول سے اور ہر ایک اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی والوں، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ہر عاشق رسول سے مدنی التجا ہے کہ مجھے اپنے حقوق اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا اور معافی سے نواز دیجیے. بس ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے. آمین. آج تک جس نے میری حق تلفی کی ہے، جس طرح بھی میری جان و مال کو نقصان پہنچایا، میں سب کو میں نے معاف کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے. کیا بات. اور تصور کیجئے جو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا حق ہو سکتا ہے میں نے آپ کا تلف کیا ہو. اور قیامت کے روز کے لیے اٹھا مت رکھیے گا. اور اگر کسی کا کوئی پیسہ نکلتا ہے، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو وہ رابطہ کر لیں تاکہ اس سے وہ کچھ تصدیق وغیرہ کے بعد لوٹا دی جائے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی معاف فرما دیں. اللہ کریم دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخروئی عطا کرے اور اس معاف کرنے کے صدقے میں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ بے حساب جنت عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے معافی مانگی مدنی چینل کی اسکرین پر، تو آپ کا تو ملنا جلنا نکلنا بہت محدود ہے. میں عرض کروں تو بہت محدود ہے. اچھا، پھر میرا حسن زن ہے کہ خوف خدا اپنی جگہ بالکل ہے اور جو معافی مانگی اس کے تقاضے اپنی جگہ. ایک ہی امیر اہل سنت کا بھی انداز ہم نے دیکھا ہے. تو امیر اہل سنت بھی بڑے مطلب اپنے سنتوں بھرے جو اجتماعات ہوتے تھے، بین الاقوامی اجتماعات ہوتے تھے ملتان میں، اس میں بھی دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کے ایسے عاجزی والے، خوف خدا والے معافی کے الفاظ ہوا کرتے تھے. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا حسن زن ہے بلکہ یقین کے درجے پر ہے کہ امیر اہل سنت ہوں، اولیاء کرام ہوں، یہ وہ نیک افراد ہیں کہ یہ تو شریعت کی پابندی ہی کرتے ہیں. یہی نظر آتا ہے، یہی دکھتا ہے، اور ان کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ ظلم کرنا چھوڑتے ہیں. تو یہ کس بات کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے تو اس کا تعین کرتے کیا یہ عمل نیک ہے جو کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. یہ عمل نیک ہے جی نیک کیا جا رہا ہے. اگر بات نیک لوگوں کی آپ کر رہے ہیں تو جس طرح وہ دیگر اعمال کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. اللہ اللہ، کیا بات ہے. جی. اچھا اتنا گھما پھرا کے، اتنا وہ ذہن لڑا کے، مطلب میں لے کر آیا تھا بات
کہ کوئی جواب ملے گا مجھے. آپ مل گیا نا جواب؟ نہیں ہے جواب دور. آپ کا اطمینان ہوا جواب؟ نہیں بالکل, مطلب خیر وہی الکلام ما قل ودل. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور ہمارے ہاں دیکھی گئی, دوسری بات یہ کہ یہ نیک لوگوں کا اب انہی کی زندگی کا ایک اثر ہے نا, انہی کی زندگی کے اعمال کا ایک اثر ہے کہ وہ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اسے پھر اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جملہ عموماً ہماری زبان سے نکلتا ہے. ہر جب اتنا نیک آدمی ہو کر وہ معافی مانگتا ہے, جیسے ہم عموماً کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء معصوم, امام المعصومین ہو کر جب معافی مانگتے ہیں تو ہم تو گناہگار ہیں. تو اسی طرح جب ہمارے آس پاس میں جب بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اداؤں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا بات. وہ بھی تو صحابہ کرام کے اداؤں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک سے اوپر ایک نیک پرہیزگار اور فضیلت والے لوگ افراد تو ہیں نا, وہ اپنے ایسے فضیلت والے لوگوں کے اعمال کو جب دیکھتے آ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور ہم ان کو دیکھ کر خود کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار جب یہ تو پھر ہماری کیا اوقات ہے, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا تو کس کھیت کی مولی ہے, تو اپنے تو کھیت ویت کے ادھر ہے, کوئی ہے ادھر کچھ نہیں. تو اپنے کو تو معافی مانگنی چاہیے. رہی بات میری, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں تو ایک تعداد کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کھیت تو نہیں آپ کا, لیکن ساؤتھ افریقہ تو ہے. ہاں, گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. اچھا یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کے سامنے کے کتنے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اچھا دل آزاری کا حق تلفی کا تعلق یہ محض بیان کرنے سے مطلب ملنے سے نہیں ہے. اب جیسے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ مجھے محفوظ رکھے پیارے ابھی کے صدقے میں, یہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کون سے جملے میں کہہ دوں کہ گھر بیٹھے مدنی چلنے کے ناظرین کی دل آزاری ہو گئی ہو, ان کی حق تلفی ہو گئی ہو. اچھا اتنے کیمرہ مین وغیرہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے سسٹم والے لوگ کھڑے ہوئے, کوئی ایسا اللہ نہ کرے جملہ, اچھا کوئی ایسے اشارے سے ایسے اشارہ ہو جائے جو خلاف شرع ہو, کوئی ایسی چیز ہو جائے. اچھا آپ 3 ہوتے, بعضوں کا 4 ہوتے ہیں, عموماً آپ کے ساتھ جیسے یہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے, ہاں ابھی ہیں, تو یوں ہو جاتا ہے نا تو آدمی ایسا کبھی, تو اس میں دل آزاری ہو جانے کا حق تلفی ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو ایسا نہیں ہے یار, ہم لوگ کو جنگل میں کوئی شیر کتے بلیوں کے ساتھ تھوڑی رہتے ہیں. اچھا جی مدینہ سلمان بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے کہاں ہے آپ؟ ماشاء اللہ سیدی, آپ کی آمد مرحبا باب المدینہ میں. ماشاء اللہ. ابھی آپ کہاں ہیں؟ جی میں پاکستان کا علاقہ ہے مرکز الاولیاء لاہور, اور اس کے مضافات میں ہے پاکستان کا بہت بڑا جنگل ہے چھانگا مانگا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں یہاں پر موجود ہوں. آج صبح یہاں سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کرنے کی لائیو سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ابھی الحمدللہ آپ کے ساتھ شرف ملا ہے. آپ کے مدنی پھول الحمدللہ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں. میری عرض سنیں, آپ مدینہ چھوڑا ہے مجھے تو پتہ نہیں چلا. مدینہ چھوڑا, میں آپ کے ساتھ تعزیت کر لوں. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, حضرت لکھتے ہیں مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا, خراب حال کیا دل کو پور ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. مجھے آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ آپ سے مدینہ چھوٹ گیا. آہ سبز گنبد و مینار چھٹ گئے, کیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ کر. مجھے واقعی آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے, جیسے کہ کسی کا کچھ بہت سارا اجڑ گیا ہو, بہت سارا چھین گیا ہو. وہ ہے نا گھر کے اندر فضا چھونی چھونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے, گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. ہائے مدینہ چھوٹ گیا, مدینہ چھوٹ گیا, آئے مدینہ چھوٹ گیا.
اچھا یہ ہے کہ صبر کی کسی کو اس میں تلقین بھی نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو صبر عطا کرے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ واقعی مدینہ چھوڑ کر کوئی آتا ہے تو اسے تعزیت کرنے کا دل کرتا ہے، اسے مدینہ چھوٹ گیا یار، اف کیسی گھڑیاں گزاری ہوں گی جب مدینہ چھوٹا ہوگا، اوئے 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 اوئے، کوہرام مچا ہوتا عاشقان رسول بس کے اندر، گاڑی کا کوہرام مچا ہوتا۔ ہم نے تو چل مدینہ میں دیکھا ہے نا کہ اسلام بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، نہیں مطلب جیسے کہ گھر کے باہر بس کھڑی ہے، گاڑی کھڑی ہے اور یہ گاڑی اب مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہے، سامان گاڑیوں میں لاد دیا گیا ہے۔ اب اسلامی بھائی ہے نا جائیں تو جائیں کس طرح، شور کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح، اوئے اوئے وہ پکڑ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، پکڑ کر گاڑیوں میں بسوں میں بٹھایا جاتا ہے، پھر نہیں کرتا، پھر بس میں بھاگ کر پیچھے شیشے سے چپک جاتے ہیں، آقا کا گنبد دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے پھر کبھی زندگی میں یہ گنبد و مینار دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، یہ مدینے انداز میں عشق آنا آپ کو دعوت اسلامی سے باہر کہیں پہ نظر نصیب آتا ہے؟ ہونا نہیں ہوگا، مکہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ میں 2001 میں نے مدینہ چھوڑا ہے، 2001 میں، آج 2017 ہے، 16 سال ہو گئے میں مدینے نہیں گیا، مجھے مدینے جانے کا موقع نہیں ملا، مدینے جانے کا اذن نہیں ملا، 17 سال ہو گئے، 16-17 سال ہو گئے، آقا کا مدینہ قریب سے نہیں دیکھا، جا کر نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، کعبہ نہیں دیکھا، طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی، بس۔ رکاوٹ ہے حضور آپ کے نہ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی آپ پر پابندی ہے؟ کوئی آپ کے اوپر کوئی بین ہے، آپ نہیں جا سکتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے آ نہ سکا، ہائے مجھے حالات نے جکرا، یوں خون ارمان کیا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کوئی بین کو پابندی کا کوئی یہاں تصور نہیں ہے، بلاوے کی بات ہے، ورنہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا مدینے جانے سے۔ اور اب یہ کہ ایک ذہن ہے کہ انشاءاللہ مرشد کے ساتھ مدینہ دیکھوں گا، ورنہ مرشد پر بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عاشقوں پر کیا پابندی لگے گی یار۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو باپا ہے، خود فرماتے ہیں دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا۔ میں تو جب انشاءاللہ ایک تصور مدینے میں بسنا ہوگا تو باپا کے سینے میں نہ بس جاؤں، اللہ وہاں سے انشاءاللہ مدینے کا بھی راستہ مل جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، کیا بات ہے۔ چلیں آپ کو دیکھ کر ذکر مدینہ ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق اور سوز عطا فرمائے۔ ذکر مدینہ حضور ہوا ہے تو میں کچھ شیئر بھی کرنا چاہ رہا اپنے تھا۔ سلمان بھائی آپ ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے بھی زائرین مدینہ تھے جو آئیں واپس، ان سے میری ایک مدنی التجا ہے،
امیل سنت کے کلام مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. یہ موبائل فون میں محفوظ رکھ لیں اور چاہیں تو بھلے آپ جس انداز سے بھی اس کو ہفتے میں کم از کم ایک بار سننے کی میری مدنی التجا ہے. اللہ نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. بالکل آپ کو یہ کلام تصور مدینے پہنچا دے گا. تو یہ جب موقع ملے اللہ توفیق دے، اور جب تک یہ ذوق و شوق باقی ہے تو یہ سنتے رہیں گے، پھر آگے جا کر انسان کی ویسی طبیعتوں میں تبدیلی آئی جاتی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں جس طرح آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا ہے، یہ کلام دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل بھی کر لوں گا اور سنوں گا بھی. جیسے آپ نے ایک ذوق کی، ایک شوق کی، ایک سوز کی بات کی ہے، اور واقعی عقیدت اور ہماری جو چاہت ہے یہ ایسی ہی ہونی چاہیے. لیکن حضور عجیب مشاہدات کچھ چیزیں دیکھنے میں بھی آئی ہیں، جیسے کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس دوران بھی سیلفی سٹک جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، اور کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے، اور اس طرح یہ سیلفی سٹک پہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ ہے. کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واجہہ اقدس پر اگر حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیمرے جو ہے وہ آن ہیں، لائیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یعنی عجیب سے یہ معاملات جو ہے وہ دیکھے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے مبارک سفر پر ذوق اور شوق اور یہ سوز و گداز اور رکت کا پیدا نہ ہونا، کیا یہ کام، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، خام میں تصویریں بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ابھی کی پیداوار ہے، سیلفی اور سیلفی سٹک وغیرہ. باقی اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو لوگ اور بہت سارے فضولیات میں پڑے ہوتے ہیں. مسجد الحرام کے ایون کہ مسجد الحرام میں موجود ہیں، ایون مطاف میں موجود ہیں. ہر وقت طواف اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ پورا مطاف خالی ہو جائے، پورے مطاف والے باہر بیٹھے ہیں. ایسے مطاف میں مستجاب کے سامنے تو کبھی رکن یمانی، کبھی رکن اسود، تو کبھی میزاب رحمت کے سامنے. میزاب رحمت کے سامنے بیٹھنے میں یہ ہوتا ہے کہ میزاب رحمت پر منہ کرتے تو پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم مستجاب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہ کعبے کی طرف بھی چہرہ ہو رہا، کعبے کی طرف بھی چہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اچھا پہ مستجاب ایک ایسا مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. تو یہ شاید رکن یمانی ہے اور رکن اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے. وہاں دعا قبول ہوتی ہے. دعا تو خیر وہاں ہر جگہ قبول ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اب وہاں بیٹھے ہوئے مطاف میں لوگ بیٹھے ہوئے بھی تو آپس میں کلام کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا معاذ اللہ نہ کرے گپے لگا رہے ہوتے ہوگے، اور عجیب و غریب ماحول ہوتا ہوگا. تو اب یہ تو ابھی نئی ایجاد ہے سیلفی سٹک. میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کہیں گے کہ مختصر کر دوں تو میرا اپنا اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ مخلوق سے ہم نے تعلق اتنا قائم کر لیا ہے کہ خالق سے جیسا تعلق رکھنا ہے نا ویسا تعلق رہ ہی نہیں پا رہا. مخلوق سے محبت، مخلوق سے باتیں اور ان کے ساتھ دلچسپی، ان کے ساتھ مزہ، یہ ہم نے اتنا پیدا کر لیا ہے کہ ہمیں اکیلے میں بھی خالق کی عبادت کا تصور نہیں آتا. یعنی وہ تو خالصتاً خالق کے ساتھ بڑا تعلق ہے. وہ جو طواف کر رہا ہے نا بندہ، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر یہ خالق کی محبت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہوا، یہ دوسرے چکر ہے ہوا، ایسا لگتا ہے 7واں چکر پورا ہو جائے تو اس سے کوئی قرب کی منزل مل جاتی ہوگی کہ ایک چکر پورا کیا تو گویا کہ قرب کی ایک منزل اس نے پوری کی، دوسرا چکر پورا گویا کہ قرب کی دوسری منزل پوری کی. یوں طواف پر طواف کرتا چلا جائے، قرب کی منزلیں چڑھتا چلا جائے، محبت کی منزلیں چڑھتا چلا جائے، اور اللہ کرے کہ ایسی منزل پہ پہنچے کہ جس میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جا جس سے وہ چلتا ہے. ایسی قرب کی منزل کہ اللہ کے قرب، اللہ کی محبت میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نفلی طواف بھی تو عبادت ہی ہے نا، بلکہ یہ تو وہ عبادت ہے جو اس مقام کے علاوہ کائنات دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی. تو طواف میں تو بندہ پڑھتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، گویا کہ جس کی طرف بڑھتا ہے، جس کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے، تصور میں اس کو یاد کرتا چلا جائے اور مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑتا چلا جائے. اور طواف پر طواف کر یہ طواف ختم ہوا، پھر اس کے بعد تصور اللہ کی محبت کی طرف اور بڑھ رہا ہے، مقام ابراہیم پر آ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور،
پھر ملتزم پر آ کر دعا کرتا ہے اور اس کے بعد زمزم شریف پیتا ہے، پھر سعی کرتا ہے اور یوں اللہ کی محبت کی منزلوں کو یہ طے کرتا چلا جاتا ہے. نہ جانے ایک نفلی عمرہ اسے کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا محبت الہی کی اور قرب الہی کی، کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا. ایک نفلی طواف اس کو کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا. اب ایسے عالم کے اندر وہ خالق کی گویا کہ خالق کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق وہ طواف تو کر رہا ہے مگر وہ خالق کی طرف متوجہ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو ایک اللہ کے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا پورا کر دیتا. تو غیب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اپنے نبی سے کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. اللہ تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ پھر انہوں نے جا کر ان سے ارشاد فرمایا تو وہ قلبی کیفیت کے ساتھ دعا کی طرف وہ متوجہ ہوئے. صحیح. تو اب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں تو اب یہ سیلفی اور سیلفی اسٹک اور یہ ساری چیزیں یہ سب ایک طرف رکھیں، بلکہ اللہ توفیق دے. تو موبائل فون تو مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں موبائل فون کا کام ہی کیا. اللہ. ایک بڑا مدنی مذاکرے میں اس طرح کا ایک خوبصورت سا ایک انداز ہوا تھا اور امیل سنت سے مدینہ شریف اسی طرح کا ایک موضوع چل رہا تھا تو مسجد نبوی شریف کی جس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کی بابا میں تو موبائل فون گھر پہ رکھ کر جاؤں گا. میں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا رابطہ میں تو آپ کے ساتھ ہوگا نا. سبحان اللہ. میں تو آپ کے ساتھ ہوگا. یوں ایک بہت خوبصورت سا ایک ہوا تھا. تو بس یہ بات پوری یہ کر دوں کہ ہم نے مخلوق کے ساتھ اتنا ملنا جلنا اس طرح کا انداز اختیار رکھا ہے کہ ایسے موقع پر بھی جہاں واقعی ہمیں کٹ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہماری اس طرف کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح مسجد نبوی شریف میں کہ جب جائیں تو پھر ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ہر آرزو ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اللہ اللہ. تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہاں جائیں اب وہاں مسجد نبوی شریف میں جائیں اور دیکھیں گے دوست کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر آئے ہو کہ قرب مصطفیٰ پانے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. وہاں تو دیکھو کہ اسی کون سی جگہ بیٹھوں جہاں میں زیادہ سے زیادہ آقا کی توجہ میں آتا رہا ہوں. توجہ تو جہاں وہ فرما دیں لیکن ایک تصور کی باتیں کر رہا ہوں. تو کبھی اٹھ کر قدمین شریفین میں چلا جائے تو کبھی اٹھ کر ریاض الجنہ میں اس طرف آ کر بیٹھ جائے تو کبھی سعادت نصیب ہو تو مواجہ شریف کے حضور اپنا یہ گناہگار چہرہ لے کر سر جھکائے ندامت کے ساتھ حاضری دیتا ہوا پھر آگے نکل جائے. تو کبھی کیسے کبھی یوں پیچھے کی طرف سب زالیوں کی طرف رک کر کے بیٹھا ہو کہ آقا ابھی دیکھیں گے. تو بڑے مطلب کہ وہ پھر دوسرا میں آپ کو عرض کروں ہم اس سفر میں اپنے ساتھ کوئی ایسے باعمل عالم بزرگ کے ساتھ سفر نہیں کرتے جو ان گھڑیوں میں ہمیں قرب کی منزلیں اور عشق کی منزلیں اور محبت کی منزلوں پر لے کر چلتا ہو. سبحان اللہ. اس کے لیے جو رہنما چاہیے وہ آج کل کس کے ساتھ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبد الواجد بھائی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سیلفی سٹک، سوشل میڈیا، کیمرہ، تو لوگ تو اسے انداز محبت سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہم اس لمحے کو سیو کر لیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہو یا سنہری جالیوں کے سامنے ہو. تو وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا انداز محبت ہے. اپنی اپنی سوچ ہے. ٹھیک. اچھا یہ آپ نے ابھی تعزیت فرمائی، تعزیت کیوں؟ نارملی تو مبارکباد دیتے ہیں، مدینے سے آیا بندہ، مدینے کی زیارت کر کر آیا، عمرہ کر کر آیا تو مبارکبادیں چلتی. پاپا لکھتے ہیں مبارکباد دیتے ہو کیوں مجھ کو مدینے سے آنے کی. اس طرح کا کوئی شعر ہے. میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یہ تو غم کی بات ہے. مبارکباد جو دیتے ہیں مدینہ چھوٹا ہے نا. مدینے میں جائیں گے تو مبارکباد دیں گے نا. مدینے میں جائیں گے تو مبارکباد دیں گے نا. مبارکباد دینے والے غالباً اس بات کی مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے زیارت روضہ رسول کی ہے. مدینہ چھوٹا سعادت حاصل ہوئی ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے. تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً جانا، حاضری دینا یقیناً سعادت کی بات ہے. مگر چھوٹنا غم. تو میں تو چھوٹنے پر تعزیت کر رہا ہوں نہ کہ جانے پر تعزیت کر رہا ہوں. معاذ اللہ. جانا تو خوشی کی بات ہے.
اور اس کی مبارکباد دینی ہی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ دکھایا، مکہ دکھایا، یہ سعادت عطا ہوئے، لیکن چھوٹ جانا یہ تو ہوگا نا۔ وہ موقع ہے مدینہ شریف جانے کا، مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا۔ اللہ، مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی آئے تھے اشک بار چلے، روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ۔ اللہ اللہ اللہ، چلے مرشد کے ساتھ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ سلمان بھائی بیچارے براہ راست آئے، سلمان بھائی کو ہم کو بھی ساتھ ہی کو لے کچھ چلیں۔ کہہ لینے دیں۔ جی بولے۔ جی میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم حاضر بارگاہ ہوتے ہیں یا مسجد حرام شریف میں جو ہے وہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کے والدین ہوتے ہیں، بوڑھے والدین ہوتے ہیں جن کی وہ ویل چیئر وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات رش کی بنا پر پیچھے سے پریشر آتا ہے یا کچھ بھی بے توجہی ہو جاتی ہے، اور ویل چیئر کا جو سٹیل کا حصہ ہوتا ہے یہ سامنے والے کے جو ایڑیاں ہوتی ہیں ان کے وہاں ہٹ کرتا ہے، اور اس کی درد بھی بڑی ہوتی ہے۔ بعض تو لوگ سامنے والے کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو کے چلو، اور بعض لوگ جو ہے وہ بس کسی کو اگر لگ گئی اور نظر آ رہا ہے واقعی اس کو صحیح لگی ہے، نشان بھی پڑ گیا ہے، تو لوگ اس پر بھی کوئی وہ نہ معافی مانگتے ہیں نہ معذرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس ویل چیئر والے کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کیا ہو گیا تمہیں، تھوڑا صبر کر لو، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، کیا ہو گیا، صبر کا گھونٹ بھی پی لو۔ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا جو ہے وہ انداز اپنایا جائے؟ میرا خیال ہے وہ جو فٹ ریسٹ ہوتے ہیں اس کا مسئلہ تھا، اس پر آگے کشن نہیں لگا ہوتا، بعض میں لگا ہوتا، اکثر میں نہیں لگا ہوتا۔ ایسا مختلف قسم کی ہوتی ہیں ویل چیئر جو ہوتی ہیں، جو مسجد حرام میں جو چلائی جاتی ہیں غالباً وہ تو اندر سے ہی ملتی ہیں، باہر سے لانے کی اجازت نہیں ہوتی، باہر سے لانے کی بھی اجازت ہے، تو باہر سے اب لا سکتے ہیں، پہلے تو اندر ہی ملتی تھی، تو باہر سے لانے کی اجازت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، البتہ اگر کسی کو اس طرح کی اللہ نہ کرے کسی سے لگ جائے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر مارے گا، یہ تو اتفاقی طور پر رش کی وجہ سے یا عموماً ویل چیئر چلانے کا تجربہ بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بعض اوقات لگ جاتی ہے، تو اس کو بھی لگنے پر اگر اس سے خدا نہ خواستہ کسی کو لگ گئی تو میرا تو یہی عرض ہے کہ جو چلا رہا ہے وہ بھی اور جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جس کو لگی ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر دیجئے گا، غلطی ہو گئی، اور جس کو لگی ہے نا اس کو صبر کرنا چاہیے، معاف بھی کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو مسکرا کر معاف کر دے کہ اور صبر کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ضرور غور کرے کہ اگر یہ ویل چیئر کا لگتا ہے نا تو عموماً بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ لگنے سے خون نکل آئے، زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر خون نکل آیا اور خون بہہ گیا اور اس طرح بہا تو یہ وضو توڑے گا، جی، اور یہ وضو توڑے گا تو پھر طواف کے لیے وضو ضروری ہے، پھر اس کو جا کر دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ احرام کی چادر باندھ کر طواف کر رہے ہیں، یعنی اگر وہ عمرے کا طواف ہے تو عموماً یہ احرام کی چادر میں ہوتا ہے، اور نفلی طواف ہے تو عام کپڑوں میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہیں وہ خون اس کی چادر پر یا اس کے کپڑوں پر نہ لگ گیا ہو، تو پھر اس کو اگر اس کی مقدار کے حساب سے ہے لیکن پھر بھی اس کو پاک تو کرنا ہی چاہیے۔ اگر اتنی مقدار میں ہے کہ پاک کرنا فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، تو فوراً وہ پاک کرے، لیکن یوں بھی اگر سنت بھی ہے تو اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ اور پھر یہ بتائیے چند چیزیں ہیں، کچھ احکام شرع میرے اس میں ذہن میں آئے تھے، میں نے کہا وہ بھی عرض اچھی بات کہہ رہے ہیں جی، آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ویل چیئر چلانے والے کو نہیں چاہیے کہ جو ویل چیئر چلانے کا ایریا ہے، جو جگہ ہے، وہیں پر جا کے ویل چیئر چلائے؟ نہ یہ ویل چیئر یہاں لے کر آتا، نہ یہ ویل چیئر مجھے ہٹ کرتی، نہ مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ سب درست فرما رہے ہیں، ساری اس کی ہوئی نا جی، نہیں سب درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ معاف بھی کر دو نا۔ ہمارا سلسلے کا عنوان ہے آج معافی۔ سب کو ہم نہیں، آپ کی بات میں سن رہا ہوں الحمدللہ، پہلے سے مدنی پھول بھی سن رہا ہوں الحمدللہ۔ معافی مانگنا یقیناً بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم ہی سب سے معافی مانگتے رہیں گے؟ سامنے والے لوگ جو ہے وہ ہمارے حق میں کرتے رہیں اور ہم معاف کرتے رہیں؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اگر ایسا ہو جائے تو میں ہی معافی مانگتا رہوں. لیکن ہم بھی اگر ایسا ہو جائے نا کہ میں ہی معافی مانگتا رہوں تو ڈن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطلب کہ اپنی رحمت سے یہ کرتے کرتے اگر مجھے اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. میں معافی مانگتا رہوں. مطلب یہ کہہ دیا جائے نا قیامت کے روز کہ اس کو معاف کر دو کہ یہ دنیا میں سب سے معافیا مانگتا تھا. مجھے بتاؤ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یعنی معاف کرنا, معافی مانگنا تو مجھے اپنی بات کرو, مجھے معافی یہ بھی پائی جاتی ہے, مجھے اپنے کو تو معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے. نہیں یہ بھی ایک کوالٹی پائی جاتی ہے نا, معافی بھی زیادہ مانگتے ہیں, زیادتیاں بھی زیادہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ کوالٹی کی زیادتی کرو صبح سے شام تک. بھائی ہو سکتا تھا کہ اس میں پہلے زیادتی ہی کی عادت تھی اور معافی کی عادت تھی ہی نہیں. اب زیادتی کی عادت کم نہیں ہوئی ہے لیکن معافی کی عادت بڑھ رہی ہے, پلس ہے فائدہ ہی. ایک دیجیے معافی کی عادت اس کی زیادتی کی عادت پر غالب آ جائے گی. آپ دعا کرو, ماشاءاللہ کیا بات, پوزیٹو سوچیں یار. آپ کا گلاس آدھا خالی نہیں ہے تو خالی بھرا ہوا ہونا چاہیے آدھا. سامنے والے کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے ہمیں معاف کرنے کا ذہن ہونا چاہیے, ہمیں معاف کرنا بھی چاہیے, معافی مانگ لینی بھی چاہیے. بڑے فضائل ہیں, بڑی روایات ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت بھلی بات ہے. اس سے یقیناً ایک طمانینت بھی ہے, سکون بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا سامنے والے کو بھی تو کچھ اپنے انداز میں چینجنگ لانی چاہیے. بالکل اس کو بھی لانی تو اپنے آپ چاہیے, کو بدلنا چاہیے. اس سے دل آزاری سے بچنا چاہیے, اس سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے, اس سے حق تلفی سے بچنا چاہیے, اس سے دل آزاریوں سے بچنا چاہیے, اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, اسے معافی مانگنے کی اس کو بھی عادت ہونی چاہیے, لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی عادت ہونی چاہیے. یہ سب کچھ دوسرے فرد میں ہونا چاہیے. مگر مجھے معافی مانگنے کا جو رواج ہے نا, میں تو بولوں معافی مانگنے کا رواج عام کرنا چاہیے. معافی مانگنا فیشن ہو جائے, مگر صحیح ایسا فیشن نہیں تھا, آج کل برقع ہو گیا ہے کہ وہ برقع تھا پردے کے لیے اور برقعے نے ہی کشیشیں پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں. سلمان بھائی مدنی کسوٹی سے تو معافی نہیں ہے نا؟ نہیں ابھی ٹائم کا ہوا. نہیں ٹائم آگے نکل گیا حضرت. ایک تو 3 ہفتے کا ناغہ کر کے آ رہے ہیں آپ, 3 اتواروں کا ناغہ کر کے تشریف لایا. اب نیٹ کا تھا کیا تھا, آپ باب المدینہ چھوڑ کے چلے گئے, ساؤتھ افریقہ چلے گئے, کیوں چلے گئے, کیسے چلے گئے, کن مقاصد کے لیے گئے, کچھ بتایا نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کالز کر رہے ہیں, آج پوچھ لیتے ہیں. اب وہ آپ ماشاءاللہ شروع ہوئے, معافی موضوع تھا تو بس وہ مزیدار موضوع ہے. میں بولتا ہوں معافی کے موضوع میں اتنا مزہ ہے, معافی مانگنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. اللہ بے شک. نہیں چلے بات نکلی تو پہلے تو مدنی, سلمان بھائی مدنی کسوٹی پہ بھی آنا ہے لیکن پہلے نگرانی. ویسے آپ نے جو سلمان بھائی ارشاد فرمائے نا, آپ کی باری آ نہیں رہی ہے. اصل میں سلمان ہوتا ہے نا تھوڑا پکڑ کے رکھتے ہیں, آپ ویسے ہو نرم شاہ, مزیدار ہو. تو یہ اللہ اکبر, یہ نرم شاہ ہے تو میں کیا مطلب دارو گیر کوئی بھوت تو نہیں ہونا جو پکڑ کے رکھتا ہوں, جکڑ کے رکھتا ہوں. کیسی بات کر رہے ہیں بھائی, اچھا سلامت رکھیے. اس جملے میں دونوں کی تعریف تھی. آپ دونوں اپنے اوپر تعریف کے طور پر ہی لے لو. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ دونوں کی کوئی کمزوریاں نے خامیاں بیان کروں گا, ٹھیک ہے نا. بعض تو اب عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار کا مجھے واقعہ یاد آیا, پورا تفصیلی واقعہ, مگر اس کا میں ایک حصہ عرض کروں گا کہ جب ایک سپاہی نے آپ کو بغیر پہچانے آپ کو مارا تھا, چوٹ ماری تھی, تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے جو ہی مجھے چوٹ ماری میں نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا. اللہ, جو ہی مجھے اسے چوٹ ماری, تکلیف پہنچائے, میں نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اسے جنت دے دے. کسی نے کہا کہ آپ پر اس نے ظلم کیا اور آپ نے اس کو جنت کی دعا دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ دوں, کہ جب اس کا یہ عمل میرے لیے ثواب کا سبب بنا کہ اس نے جو مجھ پر کیا میں اس پر صبر کروں اور صبر پر اجر کماؤں, تو جو شخص میرے لیے ثواب کمانے کا سبب بن رہا ہے میں اس کو جنت کی دعا تو دوں. اللہ بے شک. بات ہماری بیچ میں رہ گئی ہے. سلمان بھائی ذرا آپ میری طرف متوجہ ہوں کہ ایک تو مدنی کسوٹی کرنی ہے, پھر ہمارا ریپڈ راؤنڈ ہے, اشعار کی تکرار ہے, لفظ بھی پوچھنا ہے, اور پھر نگران شورا جو ساؤتھ افریقہ گئے تھے ابھی اور مدنی قافلے میں گئے تھے, کن مقاصد کے تحت گئے تھے, کیا وجوہات تھیں, کیا کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز رہیں, یہ سب کچھ رہ گیا ہے بیچ میں. ایک تو موضوع جو ہے نا ہم نے نگران شورا کی مرضی کا رکھ دیا ہے, گویا کہ
خود بخود وہ ہو گئی ہے انڈرسٹینڈنگ، اور پھر آپ جب سے تشریف لائیں تو تھوڑا شفقت کریں، وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کا نظام سنبھالیں ذرا آپ۔ مرحبا، ماشاءاللہ گھڑی آپ، یہ تو میں آؤں گا تو آپ سے بات کریں گے، 3:45 ہونے والے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی مرحلہ جو ہے وہ نئی ترکیب بنائی۔ چلے چلنے ہی نہیں دے رہے۔ بتائیں حضور، یہ پوچھ رہے ہیں مہروز بھائی۔ ساؤتھ اب تو آ گئی نا کمانڈ آ گیا ساؤتھ افریقہ، تو کچھ تو بتائے کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ چلیں جی صحیح، میں تیسرے نمبر پر صحیح کالز دے دیجئے پہلے، یہ مدنی کسوٹی ہماری پھر گئی، اب مجھے پتا ہے ناظرین کی کالز آئیں گی اور اذان اثر پہ پھر ختم ہوگا، دیکھتے کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں میں، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت موضوع معافی جو موضوع ہمارا ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور یہ آج ہمارے یہاں پر جو گھروں میں ماحول جو بگڑا ہوا ہے، آپس میں نا اتفاق کیا ہے، مطلب گھر میں سکون نہیں، رشتہ داریوں میں بے چینی، آپس میں کوئی بولتا نہیں، کوئی چالتا نہیں کسی سے، کس طرح سے مطلب، اور یہاں ہمارے یہاں دیکھا یہ بھی جاتا ہے حضرت کہ کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بھی ہے کہ کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جو سلسلہ آیا بہت ہی بہترین آیا، اور میں کافی دن سے مطلب سوچ رہی رہا تھا کہ مدنی چینل پر کوئی ایسا سلسلہ آئے، اللہ پاک نے آج کرم فرمایا کہ آج ایسا سلسلہ آیا۔ انشاءاللہ اس سے بہت سے گھروں سے نا اتفاقیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل پیار اور محبت کا درس پہنچے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو آپ آئندہ بھی پھر بار بار آپ لاتے رہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا ہو جائے، نا اتفاقیاں دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو خیر آپ نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے موضوع کا انتخاب کیا۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ بھائی معافی بھی ایک آج کا موضوع رکھا گیا ہے، اور آپ کے اس کال پر میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ باہر معافیا مانگنی ہے، یقیناً گھر کے اندر ابھی ہاتھوں ہاتھ معافیا مانگ لیں۔ اگر مجھے میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں تو میں سب سے، میرے بچوں سے، گھر والوں سے، اور جتنے بھی اس گھر کے افراد ہوں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے رشتہ دار خاندان والے دیکھ رہے ہوں، میں معافیا مانگتا ہوں۔ ہر عاشق رسول سے میں معافی مانگتا ہوں، جیسے میں کر چکا۔ آپ بھی اس وقت بچی یا بچے اپنے ماں باپ سے معافیا مانگیں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، یوں ایک دوسرے سے ساری معافیا مانگیں۔ بھابھی اور یہ دیورانی اور جیٹھانی یہ جو ہوتی ہیں نندے وغیرہ، ان میں بھی ٹھیک ٹھاک لگی رہتی ہے۔ اب شب برات آ رہی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ اس رات کو لا تعداد لوگ بخشے جائیں، اور ہم صرف اس لیے نہ بخشے جائیں کہ ہمارے دلوں میں کینہ و بغض تھا۔ اللہ معاف رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اور ہم اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں۔ تو اب یہ وقت آ رہا ہے، تو اب کل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہی آج معافیا مانگ لو یار، گھر کے اندر مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور یہ مت چھوڑنا کہ یار تم نے زیادتی کی تھی، اگر زیادتی کی اس نے تھی تب بھی آپ معافی مانگ لو، آپ کو معافی مانگنے کا ثواب ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور شوہر بھی آگے بڑھ کر معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو آپ کی حق تلفی آج تک کی ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت پیارا انداز گھر میں اس وقت بنائے گا۔ اگر ابھی اس وقت آپ نے آغاز کر دیا ہے تو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے یار، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو جھجک ہوتی ہو، ورنہ تو اس پہ کوئی نہیں ہے یار۔ جب دل دکھانے میں نہیں شرمائے تھے تو معافی مانگنے میں کیوں شرمانا یار؟ تکلیف دینے میں نہیں شرمائے تھے تو مرہم لگانے میں کیوں شرمانا ہے نا؟ یہ شوہر بیوی سے معافی مانگے گا سرکار؟ شوہر بیوی سے معافی مانگے، بیوی کو چاہیے شوہر سے معافی مانگ لے۔ شوہر ایسا کون سا آئٹم ہے جو معافی نہیں مانگ سکتا؟ باپ اپنی اولاد سے معافی مانگے گا نہ، تو کیوں نہیں مانگتا تھا بھائی؟ شوہر میں کیا ایسا مسئلہ؟ اس میں کیا معافی کی بیٹری نہیں لگتی ہے کیا؟ اس میں بیٹری لگانی پڑے گی جس میں وہ بولے گا معافی 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 معافی۔ شوہر تو دیکھے نا، شوہر تو دیکھے بھائی، شوہر کے اندر تو زیادہ مطلب کہ معافی مانگنے کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہونا چاہیے۔ شوہر میں تربیت شور زیادہ ہے نا، شوہر میں شور زیادہ ہے، طاقت ہے تو ہاں، تو اس میں تو ہے نا، اس میں تو بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہے کہ اختیارات ظلم پر ابھرتا ہے۔ اللہ، اگر اختیارات زیادہ ہوتے تو آدمی ظلم بھی زیادہ کر گزرتا ہے۔ مرد کو تو ڈرنا زیادہ چاہیے کہ یہ طاقتور بھی زیادہ ہے، اس کو اختیار بھی زیادہ ہے، تو یہ زیادتی بھی زیادہ کر سکتا ہے نا؟ یہ اس سے زیادتی زیادہ ہو جانے کے اندیشے ہیں، اگرچہ اللہ اس کو بچائے،
اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے معافی مانگے، کیونکہ وہ ہے نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی، عورت ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی وہ بھی اوپر والی ہے، ٹیڑھی پسلی ہے وہ بھی اوپر والی ہے۔ اس سے مراد آپ نے استعارہ لیا، اشارہ لیا کہ اس سے مراد یہ کہ عورت کا جو اوپر کا جو حصہ ہے نا وہ زیادہ تکلیف دے گا، اور اس میں زبان ہے۔ اللہ، تو اب جب اللہ کے پیارے حبیب نے صلی اللہ تعالی وسلم کتابوں میں ہمیں سب سمجھا دیا گیا، تو اب عورت کی بات کا کیا برا ماننا یار؟ اس کی عزتیت تو دل پر تو لگے گی نا بھائی، تو کہاں لگے گی؟ لگے گی کہاں؟ دل پر ہی لگے گی، وہ مارے وارے گی تھوڑی، وہ زبان سے تکلیف دے گی، وہ دل پر لگے گی۔ اب دل پر لگی ہے، تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دو۔ اگر وہ پیار اور محبت سے پانی پلائے گی تو آپ کو کیا خراب لگے گا؟ یہ آپ کے لیے میں پانی لے کر آئی ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے پانی لانے کا؟ تو کبھی کچھ جھاڑے گا تو بولے گا تو پاگل خانے میں داخل کرا دو، کہ اس کو تو محبت سے بھی لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب وہ اللہ نہ کرے اس نے زیادتی کی ہے، آپ کی حق تلفی کی ہے، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یا کچھ ایسا کام کیا ہے، تو ہی تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف ہوئی تبھی تو کہا جائے گا معاف کر دو بھائی۔ ابھی کوئی محبت تو بھی کوئی معاف کرتا ہے کیا یار؟ تکلیف پر ہی معافی کرے گا نا جی۔ تو کوئی پیار و محبت پر کوئی تھوڑی کو اتنا اچھا کھانا پکایا آپ کو غصہ آ جائے گا؟ کھانا اچھا نہیں پکا تبھی غصہ آئے گا، صحیح نمک ڈالا تو وہ غصہ آ جائے گا، نمک کم ڈالا ہو تو غصہ آئے گا نا، ٹائم پر نہیں پکایا تبھی غصہ آئے گا، ٹائم پر بلکہ آپ کے ٹھانے سے پہلے ہی دسترخوان لگا ہوا ہے بہترین گرم گرم کھانے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، آج ٹائم پر پکانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا گرم اور اچھا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی بولے گا یار؟ تو اس کے لیے کہ گھر تھوڑی ہے، اس کے تو پاگل کھانا ہے، پاگل کھانا ہے۔ تو یہ تو اتنی اچھی بیوی ہے، اس پاگل کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسا کو تھوڑی ہوتا ہے۔ اب اگلی کال کی طرف چلنا ہے، معافی مانگنا ہے، میرے کو معافی منگواؤ گھر کے اندر معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، تحریک جاری رہے گی۔ ہماری مدنی کسوٹی کہاں گئی؟ معاف کر دو یار، نہیں آپ کا سلسلہ ہے نا، معاف کر دینا، یہ نہیں ہوگا۔ چلو کال لے لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لبیک سلسلہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، اور میری بچوں کی امی نے آج اپنا لبیک سلسلہ دیکھ کے ذہن بنایا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جن سے بھی فیملی میں ہمارا کوئی ایسا میٹر اگر ہو گیا ہے تو میں آج ہی ان سے معافی مانگوں گی۔ دو ہاتھوں سے، گڈ، ایکسیلنٹ، مرحبا مرحبا، الحمدللہ۔ بس یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا آپ کے مسائل ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مزید اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار ہندی کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے معافی کے تعلق سے بڑا ہی حسین موضوع ہے، اور اس پر آپ کے جو مدنی پھول جاری و ساری ہے وہ بھی قابل غور ہیں، اور ویسے بھی آپ کے جو بھی موضوعات ہوتے ہیں اور آپ کے اس پر جو بھی مدنی پھول ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی، اگر کوئی معاف نہیں کرتا ہے، اس تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا، کیا وہ معافی ہو جائے گی؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین بھائیا کو معافی مانگ لیں، اگر وہ اگلا معافی نہیں دیتا تو اس کا اپنا فعل ہے، البتہ اگر کوئی اپنے بھائی کے پاس معافی لے کر آئے اور وہ معاف نہ کرے تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حوض کوثر پہ جمع ہونا نصیب نہ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی معافی لے کر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دل بھرا کر کے معاف کر دیں، بالکل معاف کر دیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ صاحب ایک بار اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ تھا، آپ
کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ نہ مدینے کی حاضری کے لیے آپ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر لیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود انتظام فرما دیں گے، آپ کی طرف سے تیاری مکمل ہو پھر خود مخود اسباب بن جائیں گے۔ ایسا میں نے آپ کا جملہ یہ سنا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنوائے، اپنی طرف سے مکمل تیاری کری، پر اب دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے کہ ہم بھی مدینے جائے، کیونکہ سب جا رہے ہیں، سننے کو روز کوئی نہ کوئی سننے کو ملتا ہے کہ وہ بھی مدینے جا رہا ہے، وہ بھی مدینے جا رہا ہے، ہم کب جائیں گے؟ آپ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رستہ کھول دے، بس ہم بھی مدینے جائے، دعا فرما دے بس آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی آپ نے اپنی طرف سے جو بھی ظاہری اسباب و انتظام کرنے ہیں وہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، اب بلاوے کی دیر ہے، یقیناً بلاوا جب بھی آئے گا، اب ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی سرکار کے دربار تک جائیں گے۔ امیل سنت نے بڑی پیارا شعر لکھا ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے۔ تو آپ اپنی وہ درخواست کا سلسلہ جاری رکھے، اس میں بھی ایک سرور ہے، عرض کرنا ضرور ہے، اس میں بھی سرور ہے، بہت مزہ ہے۔ یہ جو آپ نے جو اس پر جو آپ پر جو کیفیت ہے نا، یہ بادشاہوں کو بھی کہاں نصیب ہوتی ہوگی یار، جن کو نصیب ہوتی ہوگی وہ نصیب والے ہوتے ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے مدینے کی یاد میں رونا تڑپنا، یہ بادشاہوں کو ان کے اس تخت پر وہ لذت نہیں ملتی جو ایک عاشق کو مدینے کی یاد میں رونے میں لذت ملتی ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ بہت بڑی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے جو آقا کی یاد میں، مدینے کی یاد میں، فراق مدینہ میں جن کو رونے کی سعادت نصیب ہو، تڑپنا نصیب ہو۔ دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، دے دو خستہ جگر چاک سینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار، دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، دے دو خستہ جگر چاک سینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مقدر سے طیبہ کو جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، یا نبی یہ تمنا سگ عطار ہے۔ آپ کو مبارک ہو، غم مدینہ میں رونا مبارک ہو، غم مدینہ میں تڑپنا مبارک ہو، غم مدینہ میں بلکنا مبارک ہو، سب کو مبارک۔ جس کو اللہ نے مدینے کی یاد میں رونا تڑپنا بلکنا نصیب کیا ہے نا، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، واقعی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ نعمت ہے۔ اور خاص طور پر میں عرض کروں گا، خاص طور پر عرض کروں گا، یہ خاص مرشد کا فیضان ہے۔ یہ میں خاص عرض کروں گا، یوں تو علماء اہل سنت اولیاء کرام کی نظر سے یہ سب نصیب ہوتا ہے، مگر ایک امیل سنت کے جو فیضان ہیں ان میں ایک خاص فیضان یہ ہے، خاص فیضان کہ امیل سنت سے ایک خاص حصہ ملتا ہے اس کے مرید کو، چاہنے والے کو، اور وہ مدینے کی یاد میں تڑپنا ہوتا ہے۔ یقین مانیے گا، میری اپنا حسن ظن ہے کہ
اس سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا دعوت اسلامی. جب سے میں مرید بنا، میں مرید بننے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مدینے کی یاد میں رونا کس کو بولتے ہیں، مدینے کی یاد کس کو بولتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، مگر میں نے ان کے قریب جا کر ان کا مرید بن کر دیکھا کہ مدینہ کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینہ منورہ، مدینہ شریف زہد اللہ شرف و تعظیمن، اور وہاں جانے کے لیے تڑپنا کیا ہے، وہاں جانے کی فضیلت کیا ہے، اور وہاں مر جانے کی فضیلت کیا ہے. اور مطلب ایک لمحے کے لیے بھی وہاں کے لیے جو حاضری ہے. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یقین مانو، بے شک بنا لو آقا مہمان، یہ دو گھڑی کی حاضری ہے نا، دو گھڑی کی حاضری کی قدر ہو جاتی ہے ان کا اگر فیضان نصیب ہو جائے. تو پیر کا فیضان، میں میر سنت کی عرض کر رہا ہوں، پیر کا جو فیضان ہے، اس میں خاص فیضان میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے اس فیضان سے آپ کو رونا، تڑپنا، بلکنا، مدینے کی یاد میں ایک پھڑکنا نصیب ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ایسی کیفیت شاید آپ پر گزرے کہ مدینے سے دور ایک ایسی کیفیت گزرے جیسے کہ مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایسی کیفیت بعض اوقات گزرتی ہے. تو یہ یقیناً یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے. پیر صاحب کی خود کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی پیر صاحب کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، زاد اللہ شرف اور تعظیم. تو انہی کے تو شعر پڑھتے ہیں یار ہم لوگ. ہم جو پڑھ رہے ہیں نہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں نا یہ نقل ہے، انہوں نے جو لکھا تھا وہ اصل ہے. بہت خوب. ہم جو کہہ رہے وہ تو ہم وہ کر رہے ہیں نا، کیا انشاء کر رہے ہیں، نقل کنوے کر رہے ہیں ان کے، ہم تو ان کی کیفیت کنوے کر رہے ہیں. باقی انہوں نے جو لکھا، جیسے اعلی حضرت کے بارے میں امیر سنت نے فرمایا کہ ان کی قلم اور دل میں فرق نہیں تھا، جو دل میں تھا وہ ایک قلم چلا ہے. میری اپنی حسن زن یہی ہے. اعلی حضرت کا فیضان یہ کہ امیر سنت جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت ہے، ان کی قلم میں اور ان کی کیفیت میں فرق نہیں ہے. برکت ہے. بے شک، بہت صحیح بات، بہت بڑی بات. چلیں اب جو ہے نا وہ ذکر مدینہ بھی ہوا، معافی کا ذکر بھی ہوا، ساؤتھ افریقہ کا بھی. کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. آپ سبز گنبد دیکھتے تھے، لکھتے تھے سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر. سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، کیا بات. میرا پیر 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 میرا پیر، عظمت والا میرا پیر، ہمت والا، عاشق مدینہ عاشق مکہ، صلو علی الحبیب. ایسا بھی چلنے دو ہم لوگوں کو کبھی کبھی یار. آپ چل رہا ہے ابھی، ایک کال دیجئے. ٹھیک ہے. کیسا آدمی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت کے مراحل میں ہوں. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلہ لبیک میں عمران اتاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ارشاد فرما دیں جیسا کہ موضوع معافی، تو آپ اپنے ماتحتوں سے معافی تلافی کا کیا معاملہ فرماتے ہیں، کیسے اس کا اہتمام کرتے ہیں، ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے لیے تمام مبلغین کے لیے یہ عبرت درس ہو. برائے کرم ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو جیسے ابھی معافی مانگنے کا ایک موقع نصیب ہوا تو معافی مانگ لی. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مدنی مشورے سے ہم فارغ ہوتے ہیں تب بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اختتام پر معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی قول سے، فعل سے، میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری، آپ کی اختلافی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. تو اس میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت میں یا کسی حوالے سے یا کسی انداز سے تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ خاص اگر پتہ ہے کہ میں نے میرے قول سے یا میرے عمل سے یا میرے کسی بات سے واقعی ان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہوئی ہے، اب چونکہ 10 کے بیچ میں ہوئی ہے تو میں اکیلے میں معافی نہیں مانگوں گا تو یہ معافی ویلڈ نہیں ہے. اب مجھے 10 کے سامنے ہی ان سے معافی مانگنی چاہیے، یا اگر بعد میں احساس ہو تو پھر ان سے معافی مانگ کر ان 10 کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ میں نے جو کہا تھا ان سے کی جو دل آزاری ہوئی تھی میں نے معافی مانگ لی ہے. یہی معافی کے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر اس طرح کا بھی بعض اوقات مطلب یہ تو موقع نہیں ملا کہ یوں اکیلے میں معافی مانگی. عموماً اختتام پر کیونکہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو
اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی کیفیت اپنی ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اگر کسی کو کوئی آپ سے بات کرنی ہو تو اس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی یہ بات ایسی لگی تھی، اپنا فائدہ ہے یار. ابھی ادھر بول دے اچھا ہے نا، اللہ کے حضور قیامت کے روز حاضر ہو کر بولے گا کہ یا اللہ مجھے میرا حساب دلا دے، مجھے میرا حق دلا دے، تو میں تو مر جاؤں گا. کیونکہ قیامت کے روز تو جس پر ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ لادے جائیں گے ظالم کے اوپر. پھر بھی اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو پھر ظالم کے نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. ادھر تو مر جائیں گے ہم لوگ، تو ادھر ہی خلاصہ کر کے آدمی نکل جائے. یہ بھی امیر اہل سنت کا فیضان محسوس ہو. جی یہ میرا یہاں سوال ہے جی ایک، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مدنی مشورے کے بعد آپ جو ہے وہ معافی تلافی کر لیتے ہیں، اس طرح معافی کا کہتے ہیں. یہاں کوئی سوچ سکتے ہیں ہاں جی نگران مرکزی مجلس شورا ہیں، مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، اتنے بڑے نگران ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے صاحب میں معافی مانگ لی، وہ تو جس کا آپریشن کیا ہے یا جس کی حق تلفی کی ہے اس سے کبھی الگ سے معافی مانگی ہو تو پتہ چلے نا لوگ کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے معافی مانگتے ہیں، معافی دیتے کیسے ہیں، معافی مانگتے کیسے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو تو کیا فرمائیں گے آپ؟ وہ اب اس کا سوچنا اللہ اس کو معاف فرمائے، اس میں کئی چیزیں تو بدگمانی پر چلی جائیں گی اس بیچارے کی، اور کئی چیزیں تو شاید اگر اظہار کرے گا تو اللہ نہ کرے تہمت و غیبتوں میں بھی پڑنے کا اس کا اندیشہ ہے. اس کو اس طرح کا سوچ میں ہی ہوں یا آپ ہو کسی کے بارے میں بھی نہیں رکھنی چاہیے. اس طرح کا مزاج اور انداز یہ خود اس کی اپنی شرعی گرفت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. اور رہی بات یہ کہ یہ تو ایسا اگر اللہ نہ کرے کوئی موقع ملے، میں کیوں تمنا کروں کہ ایسا مطلب آتا رہے میں لوگوں کے دل دکھاتا رہوں اور اکیلے میں معافیا مانگتا رہوں. اللہ ایسا موقع ہی نہ لائے کہ میری کسی کے دل، کیا پتا مجھے معافی مانگنے سے پہلے موت آ جائے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. تو اسی کو تمنا تھوڑی کرنی چاہیے. یہاں ہے یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے، میں ابھی برملا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا سن رہا ہے آج نہیں تو کل کہ مدنی ماحول سے پہلے یا مدنی ماحول کے بعد اگر کسی کو بھی ایسا یاد آتا ہے کہ میں نے اس کی دل آزاری کی ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، میری وجہ سے آپ کی اختلافی ہوئی ہے، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را مجھ سے رابطہ کر لیجئے اور مجھے یہ ہو جائے کہ میں نے آپ کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے، مجھے انشاءاللہ آپ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے والا پائیں گے. نہیں بھی ہوا، اگر آپ کو بھی کوئی سی غلط فہمی ہوئی تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ، اور میرا بھلا ہو جائے گا. تو میں تمام مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دنیا بھر کے تمام ان اسلام بھائی کو جو مجھے جانتے پہچانتے، کبھی بھی مطلب کہ ڈائریکٹلی واسطہ پڑا ہو یا بل واسطہ یا بلا واسطہ آپ کو لگتا ہے کہ میری طرف سے آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، تو برائے کرم دل میں رکھنے کے بجائے یا مطلب یہ کہ میں یوں کر لوں گا یہ کرنے کے بجائے معافی سے نواز دیجئے، مجھے اطلاع دے دیجئے، میں انشاءاللہ آپ سے معافی مانگوں گا. اگر اللہ نہ کرے بہت بڑے زیادہ لوگوں میں میرے سے کوئی سی غلطی ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کی پوری شرعی رہنمائی لوں گا، اللہ کی رحمت سے پوری شرعی رہنمائی لوں گا، اور معافی کے اللہ کی رحمت شامل آ رہی میں انشاءاللہ آپ کو تقاضے پورے کر دوں گا. مجھے قیامت کے دن رسوا مت ہونے دینا. تو مجھے